قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصوم جنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود الشریف پڑھو۔ اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون، يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیزوں اور بھائیوں، یہ آخری گھڑیاں ہیں شعبان المعظم کی، اور بہت جلد اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عافیت کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کا ہمیں مہینہ عطا فرمائے۔ کسی کے زندگی کے 25 رمضان گزرے ہیں، کسی کے 20 گزرے ہیں، اور کسی کے 40 گزر چکے ہیں، اور کوئی 50 رمضان المبارک اپنی زندگی کے گزار چکا ہے۔ پچھلے سال میرے اور آپ کے ساتھ کچھ اللہ کے بندے نمازوں میں، افطار میں، اللہ کے گھر مسجدوں میں تھے، اور آج اللہ کی جوار رحمت میں پہنچ چکے ہیں۔ اس لیے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، ایک دن آئے گا کہ لوگ کہیں گے عمر بھی گیا دنیا سے، عمر بھی دنیا سے گزر چکا۔ ایک موقع اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینا چاہتے ہیں، آپ کو بھی دینا چاہتے ہیں، مجھے بھی دینا چاہتے ہیں۔ سالوں پہلے میرا ایک سفر تھا، بمبئی سے مجھے روانہ ہونا تھا۔ سینٹرل کی ایک مسجد ہے مہندی مسجد، جس میں حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری نور اللہ مرکزہ کے صاحب زادے حضرت مولانا محمد یونس صاحب پالن پوری دامت برکاتہم العالیہ کی تفسیر ہو رہی تھی۔ اس تفسیر میں نے شرکت کی۔ بس یہی رمضان کے شعبان المعظم کے آخری دن تھے، رمضان کی آمد تھی۔ حضرت نے ایک جملہ فرمایا کہ مہدی مسجد والو، رمضان کیا ہے تمہیں اور مجھے کیا پتا ہے؟ رمضان کی حقیقت اگر معلوم کرنی ہو، اور رمضان کا مقام اور مرتبہ، فضیلت اور درجہ معلوم کرنا ہو، تو چلے جاؤ قبرستان میں۔ اگر اللہ کسی کو زندگی دے اور وہ زندہ ہو کر بتائے گا تو پتا چلے گا رمضان کیا ہے، اس لیے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ رمضان کی آمد ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی آسمانوں کے اندر دھوم مچی ہے کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، اور جنت کو دھنی دی جا رہی ہے، جنت کو سنوارا جا رہا ہے، اور جہنم کو بند کرنے کی تیاری ہو رہی ہے، دروازے بند ہو رہے ہیں، جنت کے دروازے اللہ کھول رہا ہے، اور ایک دم سے تیاریاں رمضان المبارک کی ہو رہی ہے۔ وہ قبر میں سونے والے اللہ کے بندے اور اللہ کی بندیاں دیکھ رہی ہے، اللہ یہ تھا رمضان، کاش کہ مجھے بھی مل جاتا۔ وہ حال اور وہ وقت اور وہ گھڑیاں آپ پر اور مجھ پر بھی وہ آنے والی، صحیح گزر گیا، کارآمد بن گیا، مغفرت کا ذریعہ بن گیا۔ سب سے بڑی بات ہے، عام طور پر ذہن کے اندر یہ بات ہے کہ رمضان آ رہا ہے، روزے رکھنے کے لیے آ رہا ہے،
تو کسی سے پوچھو آپ کہ رمضان تو کے روزے رکھنے کے لیے، کوئی کہے گا رمضان تو کے تراویح پڑھنے کے لیے، کوئی کہے گا رمضان تو کے قرآن کی تلاوت کے لیے۔ آپ کے ذہن میں بھی یہ ہوگا، میرے ذہن میں بھی یہی تھا۔ عام مسلمان سے پوچھ لو رمضان آ رہا ہے تو کہ ہاں روزہ رکھنا ہے۔ رمضان ہم سے کچھ اور چاہتا ہے، رمضان ہم سے کچھ اور مطالبہ کرتا ہے، رمضان کی کچھ اور ڈیمانڈ ہے مجھ سے اور آپ سے۔ دو ڈیمانڈ ہے رمضان کی۔ پہلی ڈیمانڈ یہ ہے جس کو قرآن نے بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، روزہ اس لیے دیا ہے کہ تم کو تقوی والا بنانا ہے، متقی بنانا ہے، پرہیزگار بنانا ہے۔ اور ایک سب سے بڑی ڈیمانڈ رمضان کی یہ ہے کہ بندہ اپنے خالق اور مالک کو راضی کر لے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، قرآن کے رب کائنات ارشاد فرما رہے ہیں سب سے بڑی چیز ہے تو کہ رضوان من اللہ، اللہ کی رضا۔ یہ رمضان ہم سے چاہتے، بڑی چیز آتی ہے تو بڑی تیاری کی جاتی ہے، بڑا آدمی آتا ہے تو بڑی دھام دھوم ہوتی ہے، بڑی تیاری ہوتی ہے، اٹینشن ہو جاتے ہیں لوگ اور یوں کہتے ہیں وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے۔ یہ تو تمام مہینوں کا سردار رمضان آ رہا ہے۔ یہی تو بات تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جگتے تھے، اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے کہ رمضان آ گیا، کچھ کام کرنے کے ہیں اس میں۔ ایک بہت ادب کے ساتھ میں اپنے آپ کو بھی مخاطب کر رہا ہوں، آپ سے بھی گزارش کر رہا ہوں، رمضان میں اپنی زبان کو کنٹرول کر لینا۔ ہمارے بزرگوں کے حالات زندگی میں لکھا ہے، رمضان میں اپنے مریدین، اپنے متعلقین، اپنے متوسلین بات کم کر دیتے تھے۔ پچھلے مجلس میں نے عرض کیا تھا، سارے خطوط جمع ہو جاتے تھے ایک ڈبے کے اندر، مٹکے میں، اور شوال میں ان کو پڑھ کر اگر خوشی کی خبر ہوتی تو اس کو خوشخبری دے دی جاتی، برکت کی دعا دے دی جاتی۔ کوئی اگر کسی کے انتقال کی خبر ہوتی تو ان کے دعائیں مغفرت کر کے ان کا جواب لکھ دیا جاتا تھا۔ رمضان میں نہیں، رمضان میں تو بندہ اپنے معبود کے ساتھ ہم کلام ہوگا، بندہ اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر کرے گا، ہر لمحہ یہ سوچے گا کون سی گھڑی ہے کہ آج میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ ہر آن انتظار کرے، زبان بند، چلتے پھرتے درود پاک پڑھنے کی عادت ڈال لینا رمضان میں۔ قسم تو نہیں کھا سکتا، اللہ سے میں اس بات کا یقین رکھتا ہوں کہ اگر رمضان میں اپنی زبان میں درود پاک کی عادت پڑ گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی برکت سے غیر رمضان میں درود پاک کا اللہ آپ کو عادی بنا دے گا انشاءاللہ۔ بے ساختہ، بغیر ارادے کے درود پاک زبان سے نکلے گا۔ یہ تو رمضان ہے، رحمتوں کا مہینہ۔ چند میں نے اعمال بتائے تھے آپ کو، شاید جمعہ کی تقریر میں، جمعہ کے واعظ میں، اس کو میں آپ کو شمار بہت تفصیلی ہے۔ سب سے پہلا کام یہ کریں کہ ہم اپنا ٹائم ٹیبل بنا لیں۔ ٹائم ٹیبل کے بغیر زندگی بیکار ہے۔ اس لیے ایک تو یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ہمارے بزرگوں کے یہاں جتنی خانقاہیں ہوتی تھی اور آج بھی ہو رہی ہے، اس بات کی سختی کے ساتھ پابندی ہوتی ہے، آپ عبادت نہ کرو چلے گا، تلاوت نہ کرو چلے گا، لیکن آپ مجلس لگا کر کسی سے بات چیت نہیں کر سکتے۔ سوتے رہو، سونا پسند ہے آپ کا، کھاؤ پیٹ بھر کر، آپ کا کھانا پسند ہے۔ شروع زمانے میں یہ تھا تقلیل الطعام، تقلیل الکلام، یہ تھا تقلیل المنام، کم سونا، کم کھانا اور کم بات کرنا، یہ تھا شروع زمانے میں ہمارے بزرگوں کے یہاں۔ پھر آخر میں ہمارے اکابر مشائخ کے یہاں اس کی اجازت مل گئی، کھانا خوب پیٹ بھر کر کے کھا سکتے ہیں آپ، اور بہت زیادہ آپ سونا چاہیں سو سکتے ہیں، لیکن آج بھی اس بات کی پابندی ہے آپ بات چیت نہیں کر سکتے، مجلس نہیں لگا سکتے، فوراً آپ کو وہاں سے ایگزٹ کر دیا جائے گا، آپ تشریف لے جائیں، آپ کا یہاں کام نہیں۔
رمضان میں آپ مجلس لگا رہے ہیں، ایک ایک لمحہ اللہ کی رحمت جہاں برستی ہو اس مہینے میں یہ کام، یہ تو گہرے رمضان میں بھی اللہ کو پسند نہیں ہے اور رمضان میں آپ یہ کر رہے ہیں۔ تو نظام الاوقات بنا لیں، مجھے اتنے بجے اٹھنا ہے، اتنے بجے سونا ہے، اتنے بجے فلاں کام کے لیے جانا ہے۔ ٹائم ٹیبل سے زندگی آسان ہو جائے گی، رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ کی زندگی آپ کی ہماری سب کی آسان اللہ کر دے گا۔ ٹائم کی تو بڑی اہمیت ہے ہمارے یہاں، نظام الاوقات کی۔ آپ نے کبھی دیکھا اگر 7:45 کے اذان کا اعلان ہوا ہو اور 9:15 بجے اگر کبھی اذان ہوئی ہو؟ نہیں ہوتی۔ سارے مصلی کہیں گے مؤذن صاحب کیا کر لیا آپ نے، ٹائم کا پتہ نہیں۔ جیسے وہاں ٹائم ہے، میری زندگی آپ کی زندگی کے ہر لمحے میں وہ ٹائم کی اہمیت ہے اسلام میں۔ صرف نمازوں کے لیے ٹائم ٹیبل نہیں ہے، پوری 24 گھنٹے کی میری آپ کی زندگی کا ٹائم ٹیبل اللہ چاہتا ہے، تب ہوگی ہمارے کام میں برکت۔ بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نظام الاوقات ہم اپنا بنائیں، اور جمعہ کے اندر میں نے بات عرض کی تھی، ابھی سے قرآن کی تلاوت شروع کریں۔ کون ارادہ کرتا ہے؟ ابھی دین ہے ہمارے پاس، میں بھی ارادہ کرتا ہوں قرآن انشاءاللہ جلدی رمضان سے پہلے ہم کھول لیں گے۔ اللہ کو رحم آ جائے گا، ہے میرا بندہ رمضان سے پہلے مجھ سے بات کرنے لگا۔ کل ہی ہمارے بہت بڑے گجرات کے قاری آئے تھے ترکیسر سے، بہت بڑے قاری، مصر کے اندر ان کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں، مصر میں عرب ان کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، ہندوستان کے عالم نہیں، گجراتی عالم۔ بہرحال لمبی تو کہا کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہو کہ وہ اللہ سے باتیں کرے، یہ چاہتا ہو تو وہ نماز پڑھے۔ نماز میں بندہ اللہ سے باتیں کرتا ہے، اور کوئی یہ چاہے کہ اللہ بندے سے باتیں کرے، اللہ بندے سے باتیں کرے، تو بندے کو چاہیے کہ اللہ کا قرآن پڑھے۔ اللہ سنتے ہیں۔ ساری عبادتیں موت کی بارڈر پر ختم، لیکن قرآن کی تلاوت والی عبادت جنت میں جانے کے بعد بھی باقی رہے گی، اور ہفتے میں 2 دن اللہ خود قرآن والے اللہ اپنا قرآن خود سنائیں گے۔ کیا مزہ ہوگا، کیا سما ہوگا۔ اور کل حضرت نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جب جنتی قرآن سن لے گا، اللہ کا قرآن اللہ سے سنے گا، تو جنت کی نعمتوں کے مزے بھول جائے گا، جنت کی نعمتوں کے مزے بھول جائے گا کہ جنت کی نعمت کیا ہوتی تھی۔ وہ مہینہ آ رہا ہے۔ 30 باتیں مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، اور یہ میں نے سوچا ہے کہ انشاءاللہ رمضان میں ظہر کے بعد متصلاً صرف 10 منٹ، کیونکہ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ تقاضے ہوتے ہیں اور سخت دھوپ بھی ہے، تو سوچا یہ ہے کہ 10 منٹ صرف روزانہ تھوڑی تھوڑی بات احادیث کی روشنی میں عرض کریں گے، انشاءاللہ بہت آپ کو بھی مجھ کو بھی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ نفع ہوگا۔ دعاؤں کا اہتمام، دعاؤں کی عادت ابھی سے ڈالیں، یہ دوسرا کام کرنا ہے نظام الاوقات کے ساتھ۔ رمضان میں تو اس سے پہلے ٹائم ٹیبل بنا لیں۔ عجیب بات ہے، رمضان کا ٹائم ٹیبل تو سب کو دیا جاتا ہے، لیکن بندہ اپنا ہی ٹائم ٹیبل نہیں بناتا۔ ابھی رمضان آنے سے یہ جمعہ میں تقسیم ہو جائے گا کہ رمضان کا ٹائم ٹیبل، اس میں بھی افراط و تفریط سے کام لیا جا رہا ہے۔ ہر ایک میں بھی چھپواؤں اور آپ بھی چھپوائیں اور وہ بھی چھپوائیں، بعض مرتبہ معاف کرنا اس میں فضول خرچی بھی ہو جاتی ہے، ضرورت نہیں ہے اور چھپوا رہے ہیں۔ پھر اس میں لکھتے ہیں روزہ افطار کی دعا، سحری کی دعا، پھر وہ کوڑے دان میں اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ جتنی ضرورت ہے اتنی چھپوائے۔ بہرحال رمضان آ رہا ہے، جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ رمضان کے مسائل ہم سیکھیں، تراویح کے مسائل کیا ہیں، شب قدر کی فضیلت کیا ہے، اعتکاف کے کوئی تو بات تھی۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اپنے آپ کو، اپنی ذات کو اللہ کے حوالے اعتکاف کے اندر کر دیتے تھے۔ تو ایک دن آئے گا زمین کے اوپر کا رمضان جو گزر رہا ہے،
ہمارے جانے والوں کا گزر رہا ہے زمین کے نیچے، میرا اور آپ کا بھی گزرے گا۔ اس سے پہلے اپنے خالق اور مالک کو راضی کرنے کا ایک موقع اللہ نے دیا ہے۔ جس کا رمضان اچھا گزر گیا، سال کے 11 مہینے اچھے گزر گئے، اور جس کا رمضان اچھا گزر گیا، اللہ چاہتے ہیں میرے بندے تو اپنے آپ کو عبادت کا عادی بنا لے۔ عبادت، اور ایک کام یہ کرنا ہے رمضان سے پہلے، کہ اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار بنانے کی کوشش کرنا ہے۔ رمضان کا پہلا مطالبہ یہ ہے، تقویٰ آتا ہے نا، رمضان تقویٰ کی پریکٹیکل اور پریکٹس کا مہینہ ہے۔ وضو کرتے ہوئے کوئی پانی پی لے، کسی کو پتہ نہیں، کوئی پیتا ہی نہیں ہے۔ آدمی سسک رہا ہو، تاب نہ لا سکے، برداشت نہ کر سکے، گھر والے کہتے ہیں رمضان بعد روزہ رکھ لینا، توڑ دے، نہیں میں نہیں توڑ سکتا۔ کیوں؟ تو پانی پی لے گا، کون دیکھے گا؟ تو کہ میرا اللہ دیکھے گا۔ یہ رمضان ہم سے چاہتا ہے کہ میرے بندوں، میری بندیوں، متقی بن جاؤ۔ میرا دھیان اگر رمضان میں مل گیا، میرا استحضار رمضان المبارک میں مل گیا، تو رمضان کے بعد بھی استحضار ملتا رہے گا۔ یہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، کسی کو پتا نہیں لیکن اس کو پتا۔ اسی لیے تو کہا کہ بندہ اتنا اہتمام کرتا ہے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو فرمایا الصوم لی وانا اجزی بی، الصوم لی وانا اجزا بی، کہ میرے بندے نے تو روزہ میرے لیے رکھا ہے، میرے لیے رکھا ہے، پر اس کا بدلہ تو کہ اللہ فرماتے میں دوں گا، فرشتے نہیں دیں گے۔ کیا دیں گے اللہ؟ تو کہ میری شان کتنی بڑی، جیسی میری شان ویسا میرا بدلہ ہوگا، اللہ دے گا۔ یہ چند اعمال اس مہینے کے اندر ہمیں کوشش کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی سے شروع کریں، تھوڑا موقع ہے، ابھی سے عادت ڈالیں گے۔ 2-4 دن بچے ہیں میرے اور آپ کے پاس۔ کل ہے جمعرات کا دن، پرسوں ہے جمعہ، اور سنیچر سے امید ہے تراویح ہو جائے گی۔ آج کی رات ملا لیں، سنیچر کی جمعرات کی رات، پھر کل آئے گی جمعہ، 2 راتیں ہیں۔ شب بیداری کی عادت شروع کریں۔ 2 وقت ہیں بہترین، دعا کی قبولیت کے 2 وقت ہیں۔ ایک رات کی تنہائی کا وقت، ساری دنیا سو رہی ہو، اللہ آسمان دنیا پر آ کر انسانیت سے مطالبہ کرتے ہو، ہاں میرے بندے، دن میں تو مجھے تلاش کرتا ہے، رات میں میری رحمت تجھے تلاش کرتی ہے، ایک گھڑی کے لیے مجھے پکار لے۔ تیرے پکارنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے جواب دینے میں، پکار کو قبول کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ایک روایت میں نے اس سے پہلے شاید سنائی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہم، یہ پورا نہیں کرتا، اس سے پہلے اللہ کہتے ہیں لبیک یا عبدی، اے میرے بندے تو نے مجھے پکارا، تو نے مجھے پکارا۔ وہ تو ہماری پکار کا انتظار کر رہا ہے، ہماری پکار کا انتظار کر رہا ہے، اور ہم ہیں کہ ہم تو ساری دنیا کو پکارتے ہیں موبائل کے ذریعے سے، اس کے نمبر کو ڈائل کیا، اس کے نمبر کو ڈائل کیا، اس کو یاد کیا، اس کو یاد کیا، یاد نہ کیا میں نے اور آپ نے اپنے حقیقی خالق المالک رب کائنات ذوالجلال والاکرام کو ہم نے یاد نہیں کیا۔ ذرا اسے بھی ہم یاد کریں۔ اس کی آسان شکل یہ ہے، فرض نماز کے بعد 3-4 منٹ کے لیے، 3-4 منٹ، صرف 3 منٹ 2 منٹ شروع کریں فجر کی نماز سے، کل ظہر کی نماز سے، کہ میں 2 منٹ میرے اللہ سے بات کروں گا۔ حضرت مولانا محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کا ایک واعظ میں نے سنا تھا کہ یہ مسنون دعائیں کیا ہے پتہ ہے؟ یہ ہے اللہ سے رابطہ اور کانٹیکٹ کرنے کا طریقہ، کہ اے بندے قدم قدم پر مجھے تو پکار۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر جوتے کا تسمہ ہم سمجھے اپنے زبان کے اندر کہ اس کی پٹی بھی سلیپر کی ٹوٹ جائے تو کس سے مانگنی ہے؟ کہ اللہ سے مانگنی ہے۔ میرا اللہ میرا جوتا ٹوٹ گیا۔ دعاؤں کا اہتمام،
सारी जिंदगी अगर हम सजदों में गुजार दें तब भी हमारी अल्लाह की इबादत का हम हक अदा नहीं कर सकते। हम अपने नहीं हैं, हम तो अपने अल्लाह के खरीदे हुए हैं। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह ने हमको तो खरीद लिया है, हम अपने मालिक नहीं हैं। जन्नत के बदले में हमारा सौदा हो चुका है, हम तो खरीदार हैं, खरीदार। पर खरीदा हुआ इंसान, जो चीज खरीद ली जाती है फिर इसकी मिल्कियत खत्म हो जाती है, मालिकाना हक खत्म हो जाता है, हमारा हक खत्म हो चुका है। ये तो उसका शुक्र है कि हमको खरीदने के बाद, अल्लाह खरीदने के बाद यूं कहते हैं जा बंदा तू दुकान पर भी जा, जॉब पर भी जा, ज़राअत कर, मुलाजमत कर, खेती बाड़ी जो चाहे कर। वरना इसकी खरीदारी का हक तो ये था कि सारी जिंदगी हमारी इबादत में गुजरती। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कुरान कह रहा है। इस महीने के अंदर अपने काम काज के बोझ को हल्का करें। काम तो साल के 11 महीने करने हैं, ये महीना तो मुझे मेरे अल्लाह को राजी करना है। हर वक्त तलाश में रहें, आप भी रहें, मैं भी रहूं। हम अपनी घर की मस्तूरात को कहें रमजान आ गया है, और हमारी घर की मस्तूरात पर इतना बोझ न डालें। दुआओं की कबूलियत का वक्त, दुआओं की कबूलियत का वक्त हमारी नादानी, नाफहमी, नासमझी की वजह से और हमारी गलत आदत की वजह से हमारी मस्तूरात का कीमती वक्त जो कबूलियत दुआ का वक्त है, उनका तो तहज्जुद का वक्त तो कि सहरी की तैयारी में गरम गरम उतारो। आम दिनों में ठंडा खाते हैं, हम आम दिनों में ठंडा खा लेते हैं, और रमजान आया तो हम गरम खाने के आदी बन गए। हालांकि ये दो वक्त, सुबह का तहज्जुद का वक्त और इफ्तार शाम के अंदर गुरूब का वक्त, ये दुआ की कबूलियत का वक्त था। कि गरम उतारना, हमको कह देते ठंडा चल जाएगा, 11 महीने तो मैं गरम खा सकता हूं, अभी ठंडा खिला दे। अभी तो मुझे और आपको मिलकर के मेरे अल्लाह को राजी करने का वक्त आया है। इफ्तार के वक्त दुआ कबूल होती है, तहज्जुद के वक्त दुआएं कबूल होती है। ये अभी से कुछ शुरू करेंगे, हो सकता है ये रमजान हमारा टर्निंग पॉइंट बन जाए, यू टर्न हो जाए जिंदगी का। हो सकता है यू टर्न हो जाए और अल्लाह कह दे, ए मेरे बंदे तूने थोड़ी कोशिश की, तेरी थोड़ी कोशिश को मैंने बहुत ज्यादा नवाज दिया है, तुझे कबूल कर दिया, मैं राजी हो गया। अल्लाह ताला आपको भी जज़ाए खैर दे। 23-24 मजलिस थी जो बूद के दिन शुरू की। मुझे मौलाना इब्राहिम साहब बार बार कहते थे कि दरस हदीस हो रहा है, दरस कुरान हो रहा है, दरस हदीस शुरू करो। हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि किताब का पढ़ना, फिर उसको देखना, तरतीब देना और फिर बयान करना, हिम्मत नहीं हो रही थी। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर नसीब फरमाए। जितनी खैर हमारी जिंदगी में आएगी, सुनने के जरिए से आएगी, अल्लाह के घर में बैठने से जितनी नेकियां मिलेगी, जिन जो लोगों ने ताउन किया है, मेरे शेख सानी हजरत मौलाना अहमद साहब खानपुरी दामत बरकातुहुल आलिया, अल्लाह ताला इनकी उम्रों में सेहत, इज्जत, आफियत के साथ बरकत अता फरमाए। कहा कि सुनाओ, उम्मत को सुनाओ, उम्मत को बताओ अल्लाह का कुरान क्या कहता है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या कहता है। ये जिंदगी बदलने की 2 चीजें अल्लाह ने दी है, और कामयाब होने के 2 रास्ते अल्लाह ने कुरान और हदीस के जरिए से दिए हैं। तो हम और आप देखते हैं, बड़ी अल्लाह ताला ने 100 नहीं लेकिन 10% तो अल्लाह ताला ने कुछ तब्दीली जिंदगी में हमें दिखाई। जब गीबत का बयान और चुगली का बयान और क्या क्या जुबान की हिफाजत का बयान, तो कभी झटका लगता था, एहसास होता था, खटका होता था कि जुबान से हम क्या बोल रहे हैं। ये रमजान के से पहले हम अपनी जुबानों की हिफाजत, नेट को हम बिल्कुल नेट कर दे, हाँ ताला लगा दे उसको, नेट नहीं खोलेंगे, हम नहीं खोलेंगे इंशाअल्लाह। क्या जरूरत है, दुनिया की खबरें झूठी खबरें हैं, कुरान सच्ची खबर है अल्लाह की। इससे सच्ची किताब
اس سے سچی کتاب اللہ کی دھرتی پر زمین پر روئے زمین پر کوئی نہیں ہے. اور قرآن تو آنے والی زندگی کی خبر دے رہا ہے اور نیٹ کے اندر تو باسی اور پرانی خبریں آ رہی ہے. کل کیا ہوا آج صبح کیا ہوا وہ خبر دے گا اور قرآن تو آگے کی خبر دے گا. القاریات ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ. قرآن خبر دے گا اذا زلزلت الارض زلزالہا. زمین پھٹے گی. قرآن خبر دے رہا ہے آسمان کے اندر آسمان پھٹے گا. اللہ آسمان کو لپیٹ لیں گے. قرآن خبر دے رہا ہے کہ اللہ خبر دے رہا ہے کہ ہوش انسانوں کے ایسے زلزلے آئیں گے زمین پھٹے گی اور زمین اپنے خزانوں کو اگلے گی. آنے والی زندگی کی قرآن خبر دے رہا ہے. سچی خبر ہے جو اللہ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دی. تو قرآن کی تلاوت ہو, دعاؤں کا اہتمام ہو, صدقے کا اہتمام ہو. میں نے جمعہ میں عرض کیا تھا رمضان میں خاص طور پر صدقہ نہ بھولیں. 10 روپیے ہی کیوں نہ ہو, 300 روپیے کیا معنی رکھتے ہیں, لیکن اللہ کے یہاں 30 لاکھ سے بھی زیادہ یہ قیمتی بن جائیں گے. روزانہ 300 روپیے 10 کی نوٹ الگ کر لو, روزانہ صبح تہجد میں صدقہ ڈالے اپنی ڈبے میں. میں نے وہ ڈبہ آپ کو بتایا تھا ہماری دفتر سے لے رہے اوپر آفس سے, وہ ڈبے کے اندر 10 روپیے تہجد میں اٹھ کر ڈال رہے ہیں. سارے گھر والوں کی نیت کر لے میرے اللہ یہ سارے میری فیملی کی طرف سے تیرے نام پر میں صدقہ ڈالا. وہ تو بڑا قدردان ہے. دنیا والے کیا دیں گے, وہ زمین و آسمان کے خزانے کا مالک بہت نوازے گا. کریں گے سارے کوشش انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے. آپ کا آنا میرا آنا بیٹھنا سننا سنانا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. جن جن لوگوں نے ان مجالس کے اندر جس طرح کا تعاون کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے. درود شریف پڑھیں. ایسے مولوی ابراہیم صاحب سے ہم نے کہا تھا کہ آج بدھ کی آخری مجلس ہے لیکن وہ بھی شاید نہیں پہنچے ہیں, 9:45 بجے پہنچیں گے. اللہم لکل. آج کی جو دعوت ہے ہماری, آج کی جو دعوت ہے وہ ہمارے ندیم بھائی کے شود والے ویراول والے ان کی طرف سے ہیں. سارے ساتھی کھانا کھا کر کے تشریف لے جائیں. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. الہ العالمین الہ العالمین. اے زمین اور آسمان کے خالق اور مالک, ہم تو آپ کے ہیں, آپ ہمارے ہیں, آپ ہمارے ہیں. ہم نے ہمیشہ آپ کو پکارا ہے, آج بھی آپ کو پکار رہے ہیں. اے اللہ تعالی حیات آپ کو پکارتے رہیں گے. میرے مولا میرے اللہ آئے ہیں آپ کے امر سے آئے ہیں, واپس آپ ہی کو منہ دکھانا ہے. دنیا کی زندگی اور جھمیلے میں اے اللہ دنیا نے اے اللہ دنیا کے اندر نفس و شیطان نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا. آپ کو بھول گئے, آپ کی عبادت کو بھول گئے اور آپ کی عبادت میں دنیا آ گئی. اے اللہ موت سے پہلے معاف کر دینا, پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دینا. ایسا بنا دینا جیسے آپ پسند کرتے ہیں, ایسا بنا دینا جیسے آپ پسند کرتے ہیں. اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے, اپنے ابرار بندوں میں شامل فرما لے. اللہ تیرے فرشتوں کو جب تو بھیجے تو فرشتوں کو یہ کہے کہ یہ تو میرا بندہ ہے, اسے میرے پاس لے آؤ. اللہ ایسی موت عطا فرما, ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ قدم قدم پر رہبری کر لے, قدم قدم پر دستگیری کر دے, قدم قدم پر حفاظت کا فیصلہ کر لے. اللہ میرے رب اے زمین اور آسمان کے خالق اور مالک, اے اللہ تیرے نافرمانوں نے تو تیرے فرما برداروں کے لیے بڑے بڑے غلط عزائم کر دیے ہیں. اے بچانے والے محمد کے رب, محمد کی امت کو بچا لے, محمد کی امت کی نصرت فرما دے. تیرے پیارے لاڈلے چہیتے نبی کی اے اللہ دستگیری فرما لے, قدم قدم پر حفاظت فرما. ہماری مساجد مکاتب خانقاہوں کی حفاظت فرما. شاعر اسلام حرمین شریفین بیت المقدس کی حفاظت فرما. مدارس عربیہ اور مکاتب
ترتیب قرآنیہ کی حفاظت فرما، دعوت کے عظیم کام کی حفاظت فرما، کام کے ٹھکانے اور مراکز کی حفاظت فرما، اسلامی جماعت اور جمعیتوں کی حفاظت فرما۔ اللہ دین کے جتنے شعبے ہیں، دین کے نام پر جتنے کام ہو رہے ہیں اور ان کا ہونا اور کرنا آپ کو پسند ہے، اللہ ان میں ترقی عطا فرما، کام کی بھی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی بھی حفاظت فرما۔ اللہ بہت بڑا طبقہ بیماریوں میں ہے، رمضان آ رہا ہے، اللہ اسپتالوں کے چکر کاٹ رہے ہیں، میرے اللہ تیرا ہر فیصلہ ہمیں منظور ہے، تیرے ہر فیصلے پر راضی ہے، لیکن ہم کمزور ہیں، ہم کمزور ہیں، تو کمزوروں کا رب ہے، کمزوروں کا مددگار ہے۔ اللہ ان بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، شفائے عاجلہ دائمہ نصیب فرما، لا علاج ہیں اللہ انہیں بھی شفائے کامل عطا فرما۔ اے اللہ مقررین کو قرضوں سے چھٹکارا عطا فرما، قیدیوں کو رہائی عطا فرما، مقدمات میں ماخوذ ہیں باعزت بری فرما، گھروں سے مفرور ہیں واسی کی شکلیں پیدا فرما۔ اللہ تو ہمارا بن جا، اللہ تو ہمارا بن جا، اللہ ہمیں اپنا بنا لے، اللہ ہمیں اپنا بنا لے، اپنی محبت عطا فرما، اپنے نبی کی محبت عطا فرما، نبی کے نقش قدم اور سنتوں کا اہتمام نصیب فرما۔ اللہ اس ماہ مبارک میں ہمارا ہر ایک عمل سنت کے مطابق ہو، ایسی توفیق عطا فرما، ایسی توفیق عطا فرما۔ اللہ آنے والے مہینے کی ناقدری سے حفاظت فرما، اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پچھلے سالوں میں ہمارے ساتھ تھے، آج آپ کے پاس ہیں، اللہ اس بستی کے قبرستان میں جتنے تیرے بندے بندیاں سو رہی ہیں، اللہ رمضان سے پہلے مغفرت کا پروانہ عطا کر دے، مغفرت کا فیصلہ فرما لے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے اکابر مشائخ، ہمارے والدین اساتذہ میں فقید حیات جتنے ہیں، اللہ ان کی عمروں میں صحت عزت عافیت کے ساتھ برکت عطا فرما، اللہ صحت عزت عافیت کے ساتھ برکت عطا فرما۔ اللہ ہمارا کہنا اور سننا اور سنانا قبول کر لے، اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے، عمل کی توفیق عطا فرما دے، عمل کی توفیق عطا فرما دے، مانگا وہ بھی عطا فرما، رہ گیا اپنے فضل اپنے کرم سے وہ بھی نصیب فرما۔ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ یا اللہ حاضرین مجلس کی، یا اللہ جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا لکھا سنا متمنی متوقع ہیں یا اس پر ہمارا حق ہے، ان تمام کی جائز مقاصد کو پورا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم۔